بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اذان حق کے ساتھ میں اور حاجی منصور انور صاحب آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ گزشتہ ہفتے کچھ مصروفیات کے باعث میں اور بھائی صاحب پروگرام نہیں کر سکے، تو آج دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کل نا پبلک سروس ڈلیوریز کے حوالے سے بڑی بات ہو رہی ہے کہ پبلک سروس ڈلیوری جو ہے نا اس کو بہتر بنایا جائے۔ حکومت پنجاب کا بھی اس پہ بڑا فوکس ہے، تو اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے۔ گڈ گورننس پہ بڑی بات ہو رہی ہے کہ گورننس کو بہتر کیا جانا چاہیے۔ تو ہم عام طور پہ نا یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کو صرف انتظامی امور یعنی گورننس سے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ وہاں پر ڈی ایچ کیو اگر مثال لیں تو ڈی ایچ کیو کو جب کچھ جب غلام نبی پروگرام مکمل ہوا تو وہاں شفٹ کیا گیا، آپریشن تھیٹر وغیرہ اور او پی ڈی کچھ وہاں پہ شفٹ ہوئی، کیونکہ جو پرانی عمارت ہے وہاں پہ مرمت وغیرہ چل رہی تھی۔ تو اب صورت حال یہ ہے گورننس کی کہ جو لوگ آپریشن تھیٹر جب غلام نبی بلاک میں شفٹ کیا تو وہاں سے جو لوگ آپریشن کروا کر ان کو شفٹ کیا جاتا تھا بہت سارے مریضوں کو پرانی بلڈنگ۔ تو یہ جو سفر ہے جو لوگ اس کی حدود اربے سے یا ان چیزوں سے واقف ہیں تو انہیں اندازہ ہے کہ غلام نبی بلاک سے لے کر پرانی بلڈنگ تک جہاں پہ سرجیکل وارڈز ہیں زنانہ مردانہ، تو وہاں تک آنے میں بڑے بندے کو مسائل پیش آتے ہیں۔ ایک مریض کو آپ نے آپریٹ کرنے کے بعد وہاں لے آئیں تو اس کے بھی دوسرا پچھلے دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کافی دنوں سے کہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، مطلب کہ سیوریج پہ بڑا کام ہو رہا ہے، سیوریج کا سسٹم بہتر کیا جا رہا ہے۔ اس طرح ہوم ڈلیوریز کو شروع کی جا رہی ہیں، تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے آج انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور کھلی کچہری پہ بڑا فوکس عرصہ دراز سے ہم دیکھ رہے تھے، کھلی کچہری ہوتی ہیں۔ ایک تو بار مجھے کھلی کچہری میں تھوڑا سا یہ ضرور ہے، میری ذاتی رائے کے مطابق مجھے اعتراض ہوتا ہے کہ ایک کوئی بھی ڈی پی او صاحب یا اپنا ڈی سی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور عوام جو ہے نا بیچاری ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوتی ہے، اور ورز کریے کلونیل ایک مزاج ہے جو مسلسل شفٹ ہو رہا ہے میرے خیال میں۔ تو اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ بھائی صاحب، ہیلتھ کے مسائل، ہمارا ڈی ایچ کے اسپتال جس میں تقریباً سالانہ کوئی 1.5 لاکھ کے قریب مریض آتے ہیں، اور اس کی صورتحال کیا ہے؟ جب پچھلے 2-3 ماہ پہلے بارش آئی تو آپ کو پتا ہے غلام نبی بلاک میں بھی پانی داخل ہو گیا تھا، اور وہاں پہ جو طبی عملہ ہے اس کی کیا صورتحال ہے؟ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پہلے تو اس پہ بات کریں۔ اور پبلک سروس ڈلیوری بڑی بات ہوتی ہے جی، پبلک سروس ڈلیوری بڑا کام کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، بات یہ ہے کہ ہم جس ضلع کے رہائشی ہیں یہ بڑا ہی پرانا ضلع ہے۔ 1849 میں غالباً اس کو ڈسٹرکٹ کا درجہ دیا گیا تھا، اور میرے خیال میں ہم بھی 1849 میں اب بھی وہیں رہ رہے ہیں۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں، میری اپنی جو یہ صحافت کی لائف ہے وہ تقریباً نیئر اباؤٹ 40 ایئرس ہے، 38 ایئرس۔ تو بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرا ضلع جو ہے نا یہ ترقی معکوس کی طرف گامزن ہے۔ بات کی آپ نے کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال چھنگ، تو صورتحال یہ تھی کہ پہلے یہاں پہ میرٹ پہ تقرریاں ہوتی تھیں، میرٹ پہ ڈی ایچ او ایم ایس تشریف لاتے تھے۔ وہ کسی حد تک پورے ضلع کو اور ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جو ہسپتال ہے اس میں لوگوں کو سروس ڈلیوری کے حوالے سے ان کی مثالی کارکردگی ہوتی تھی، اور ایسے لوگ آتے تھے جو بالکل عوام کو کم از کم ان کو اور کچھ نہیں تو صحت کی سہولتیں جو ہیں بہتر طریقے سے سر انجام دیتے تھے۔ اب پھر یہ ہوا کہ سیاسی طور پہ اس میں مداخلت ہوئی، اور خاص طور پہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ ڈی ایچ کیو کی جو پرانی بلڈنگ ہے اس کے ساتھ ہی ٹی بی اسپتال کی عمارت تھی، اس ٹی بی اسپتال کو ڈیمالش کر دیا گیا، اور وہاں پہ یہ غلام نبی میموریل اس کے نام سے ایک نیا بلاک بنایا گیا، اور یہ کئی سال کا سفر ہے، مجھے نہیں لگتا کم از کم 10-12 سال، ایک دہائی سے زیادہ ہو گیا۔ مشرف دور میں غالباً یہ شروع ہوا۔ جی ہاں، مجھے یاد ہے یہاں پہ خالد مقبول صاحب آئے تھے، گورنر پنجاب، اور انہوں نے آ کے یہاں پہ شیخ محمد یوسف مرحوم ان کو ساتھ لے کے اس کا افتتاح کیا تھا، تختی لگائی تھی، اور اس کا نام بھی اسی خاندان کے نام سے جو ہے نا غلام نبی میموریل بلاک چلتا رہا۔ پھر شروع میں پتہ چلا کہ کافی سارے پیسے گورنمنٹ نے خرچ کر دیے ہیں، اور شیخ صاحبان نے اپنی طرف کا جو حصہ ہے نا وہ اتنا نہیں دیا جتنا دینا چاہیے تھا۔ باہر کا وہ چلتا رہا، تو اب بعد میں سنا کہ گورنمنٹ آف ایران نے کچھ پیسے دیے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے جب ہمارا ڈسٹرکٹ جو ہے الگ ہو گیا چنیوٹ سے، تو اس وقت بھی یہ صورتحال تھی کہ اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ ڈی سی جو تھا چنیوٹ اس کے پاس رہی، جس کی وجہ سے سفر کرتا رہا، پیسے ہوتے تھے، کام نہیں ہوتا تھا۔
अब खुदा खुदा करके इसकी बिल्डिंग बनी और कुछ अरसे से। अब भी मुझे एक दो चीजों से बड़ा है कि हम डेकोरेशन पे तो बहुत खर्च करते हैं, लेकिन पब्लिक की सर्विस डिलीवरी जो है उस पर हम वो काम नहीं करते जो होना चाहिए। अब देखें इसके चारों तरफ जो दीवार है उसके ऊपर हमने बड़े वो डेकोरेशन का लगा दिया। अब एक और काम भी किया, गेट के साथ जो दीवार है बाहर बैरून, उसके साथ हमने गमले रख दिए। भाई बात यह है, ठीक है ये डेकोरेशन तो होनी चाहिए, वो एक मिसाल है कि कब्र चूने गज ते मुर्दा शैतान। ऐसा ना हो कि हम जो अंदर बंदे हैं, अंदर बैठे हैं लोग, वो पब्लिक को वो सर्विस तो प्रोवाइड करें ना। मुझे एक महीना पहले एक मेरा दोस्त है मरहूम, तो बटेक बात है ना जी कि बंदा मरीज अंदर दाखिल हो गया ना तो बाहर माहौल देख के खुश हो जाए। जी हाँ, कोई तबीयत बहाल हो जाए। वही है। वो मेरा एक दोस्त है मरहूम टोबाटेक सिंह, उसका बेटा आया, उसने मुझे फोन किया कि उनकी मिसेज यहाँ पे दाखिल है, क्योंकि वो उसकी शादी यहीं हुई है जंग में, तो उनका डिलीवरी केस है तो काइंडली। मैंने कहा क्या हुआ? कहता 2 दिन से यहाँ बैठे हैं और हमें कोई वो प्रॉपर जो है अटेंशन नहीं है। खैर मैंने किसी अपने जानने वाले से बात की, उसने कहा वो गया, उसने देखा तो वाकई उसकी हालत भी ठीक नहीं थी। बाहर क्या, उसको बाद में उन्होंने कुछ सर्विस प्रोवाइड की और वो चले गए। तो बात यह है कि बगैर सिफारिश के तो यहाँ कोई पूछता ही नहीं है। हमें ये चाहिए कि हमारी जो मैनेजमेंट है इसको ये चाहिए कि जो भी बंदा आए उसको कम से कम उसको प्रॉपर जो ट्रीटमेंट मिल सकती है वो तो दी जाए। आपने बताया कि नई बिल्डिंग जो बनी है उसमें हमने डेकोरेशन तो कर दी है, बाहर की दीवारों अभी भी काम हो रहा है, बाहर हमने उसकी ये डेकोरेशन टाइलें भी लगा दी हैं। भाई हमें ये डेकोरेशन नहीं चाहिए, हमें तो लोगों को इलाज चाहिए, दवाई चाहिए। जो डॉक्टर साहबान हैं वो अंदर बैठे हों प्रॉपर जगह पे, लोगों को तलाश करने में मुश्किलात दरपेश ना हो। जो बंदा आए उसको पता हो कि फलां डॉक्टर के पास जाना है और मुझे इलाज मिल जाए, उससे लोग बल्कि मेरा मैंने कई दफा देखा है, मतलब इत्तेफाक हुआ होगा आपका भी, लोग बेचारे बाहर डॉक्टर्स के खड़े होते हैं, मरीज होते हैं, पेशेंट उनकी तबीयत खराब होती है, लेकिन वो जो एक अजीब सा गुजरम मचा हुआ है। मलिक साहब मेरी ऑब्जर्वेशन है कि अगर मरीज को डॉक्टर मिल जाए, प्रॉपर देख ले तो आधा ठीक हो जाता है। अगर डॉक्टर ही नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? एक और यहाँ पे जो सिलसिला शुरू किया हुआ है कि जो लोग आते हैं तो डॉक्टर अब लेकर इसको रेफर कर दो। अब मेरे अलाइड अस्पताल रेफर करने का भी बड़ा खास तौर पे गुर्दे के मरीज जो हैं उनको, या और जो सीरियस होता है, मसलन मेरे एक दोस्त 3-4 दिन पहले उसकी डेथ हुई है, वो न्यूरो सर्जरी का केस था, वो गिर गया था, उसको चोट लगी, इन्होंने यहाँ पे उसको 2 घंटे रखा, उसका नहीं कि हमारे पास इसका कोई नहीं है, आप इसको ले जाएं। वो उसको ले जा रहे थे वहां लाहौर, वहां एक आध घंटे के बाद उसकी डेथ हो। बात यह है हमें पूरी यहाँ पे फैसिलिटीज क्यों नहीं मिलती? कार्डिक की जो है, कार्डिक के हैं और बच्चों की खास नर्सरी जो बच्चों की बनी हुई है, यानी कि उसको भी बेहतर करने की जरूरत है। और ये बर्न यूनिट जो है कई दफा हम देखते हैं कि ये बर्न यूनिट, मलिक साहब मैंने पहले भी बात की थी, यहाँ पे उस वक्त एस्टेब्लिश किया गया था जब यहाँ पे 3-4 आग लगने के वाकयात हुए थे, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने यहाँ पे, जब रोड सुल्तान में भी 100 बंदे मरे थे, यहाँ शहर में जंग सिटी में भी काफी सारे लोग जल के मर गए थे, तो बात यह है कि उसको इन्होंने एक्टिव किया। आजकल पता नहीं उसकी क्या सूरत, क्या मतलब बुरी बुरी हालत है। मतलब देखे ना, ये बात ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अक्सर मैं बात करता हूँ कि हम लोग ना हादसों के मुंतज़िर रहते हैं, और ये बात मैं कई दफा बारहा कर चुका हूँ और लोग भी कहते होंगे बार बार, लेकिन मसला ये है कि होता कि ऐसी इसी तरह हमारे यहाँ इस तरह ऐसे ही होता है कि जब कोई हादसा हो जाता है ना, उसके बाद एक दौड़ लगी होती है, मतलब बजो बाज बजना, अब ये भी करो तो वो भी करो तो फलां भी करो, दिमाग भी करो। अच्छा उस भाई तुम मेजरमेंट क्यों नहीं ले लेंगे उससे पहले? हुण थाई वेख लो, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि तुम राती एमरजेंसी चले जाओ, मेडिकल एमरजेंसी चले जाओ, या ट्रामा सेंटर चले जाओ, तुम एक यानी कि और आम दिनों के विच भी तुहानू ना बहुत सारे ऐसे डिस्पेंसर जो सिख रहे होंगे, मतलब उन्हों की एक खेप नजर आएगी कि फिरदे वधे हो सकते। मतलब इत्थे सीनियर डॉक्टर की अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है। ये एक पुराना कल्चर है, खास तौर पर रात के वक्त जो इमरजेंसी होती है ना, जो लोग आते हैं इमरजेंसी में ट्रामा सेंटर में, तो सीनियर डॉक्टर जो हैं जो ऑन कॉल होते हैं वो आते ही नहीं, वो अपने असिस्टेंट को, अपने वहाँ पे जो उनके होते हैं पैरामेडिकल स्टाफ, उनको या नर्सेज को कह देते हैं तो तुम करो, वो दिन को ही देखते हैं, रात को बहुत कम आते हैं। दूसरा ये है जो रेफर करने का जो है यहाँ पे रिवाज है कि मामूली सी इन्होंने, वो डॉक्टर साहब अटेंड नहीं करते, कहते हैं जी फैसलाबाद ले जाओ, अलाइड नोजर ले जाओ, और बंदा जो है वहां जाते जाते एक्सपायर। मतलब ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। लोगों को एक पेशेंट सीरियस है, फिर वो कहते हैं कि बहुत सीरियस है, अब वो सीरियस को जब आप 2-2.5 घंटे लगेंगे उसको फैसलाबाद जाते हुए, 1.5 घंटा तो कम से कम लगेगा ही ना। जो हालत है ना फैसलाबाद रोड की,
تو وہ اللہ معافی دے مریض ہے ویسی طبیعت صاف ہو جاتی, چلو موٹر پہ چلے جا سو وکری گل ہے, جلدی گھنٹے ڈیڑھ پہنچ جا سو, لیکن ایک پیریڈ ایک کریٹیکل مریض واسطے بہت مشکل ٹائم ہوتا ہے. تے میرا خیال ہے یہ بھی نا کوشش کرنی چاہیے کہ مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہوں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ جو بات ہو رہی ہوتی ہے نا گڈ گورننس کی, تو یہ گورننس یہاں پہ کہاں چلی جاتی ہے؟ یہاں پہ گورننس ہی نہیں ہے, گڈ تو بات کی بات ہے. بات یہ ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے؟ ڈپٹی کمشنر صاحب کو جو دیکھیں چکر تو لگتے رہتے ہیں نا, وہ فوٹو سیشن ہوتے ہیں, وہ چکر کیا لگنے ہیں, ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ڈی سی صاحب آ رہے ہیں, کمشنر صاحب آ رہے ہیں. اچانک گل کاٹ رہے ہیں, اچانک دورے والے بڑا مزیدار کام ہے. اچھا وہ خبر آتی ہے ہمارے پاس کہ اپنا یہ جو محکمہ تعلقات عامہ ہے انفارمیشن سے کہ ڈی سی صاحب کا اچانک دورہ, ڈی پی صاحب کا اچانک دورہ. اچانک دور میں کئی دفعہ میں اتفاق ہوا ہے کہ اس اچانک دور کے دوران ہم وہاں موجود ہوتے تھے, لیکن ان کے اچانک دور سے پہلے کھلبلی مچی ہوتی تھی کہ جناب ڈی سی صاحب آ رہے ہیں, فلاں ہو رہا ہے. تو وہ کس قسم کا اچانک دورہ ہوتا ہے, ذرا اس میں روشنی فرمائیے. ملک صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو سرپرائز وزٹ ہے نا, ہاں جی, یہ تو ایک مذاق بن کے رہ گیا. ان کو بڑا پتہ چلتا ہے کہ ڈی سی صاحب آ رہے ہیں اور اس آنے سے پہلے کچھ نہ کچھ کام بہتر کر دیا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ ڈی سی صاحب اب کیا کیا کریں گے. مجھے ایک اور چیز سے بھی یہ اعتراض ہے کہ ہر کام ڈی سی صاحب نے کرنا ہے, تو یہاں پہ جو ڈی ایچ او بیٹھا ہے, جو ڈی ای سی بیٹھا ہے, اس کا کیا کام ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی وہ سرپرائز وزٹ کیوں نہیں کرتا؟ ایم ایس صاحبہ آج کل خاتون ہیں میرے خیال میں, تو وہ سرپرائز وزٹ رات کو کیوں نہیں کرتی کہ رات کو ڈیلیوری کا کیس آتا ہے تو لیڈی ڈاکٹر صاحبہ جو ہے نا, ان کو کال کیا جاتا ہے. اول تو رات کو جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ بہت کم آتی ہیں, اگر ہوتی بھی ہیں تو وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہیں, مریض کو آ بھی جائے تو ٹالتے ہیں, پھر آپ پرائیویٹ چلے جاؤ. تو بات یہ ہے کہ سرپرائز وزٹ تو یہ ہے نا کہ آپ رات کو اچانک آئیں اور دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. مجھے ایک بار اتفاق ہوا ٹراما سینٹر میں ایمرجنسی میں, میرا پوتا جو ہے اس کو تکلیف تھی, ہم وہاں پہ گئے تو وہاں پہ ایک بیڈ پہ دو تین مریض تھے, اور وہ جو لیڈی ڈاکٹر تو خیر وہاں تھی ہی نہیں, ایک بیٹھی تھی, اس نے کوئی ہمیں نسخہ تجویز کیا تو اب گئے وہاں پہ نرس تھی, اسی نے اٹینڈ کیا, اور وہ ہم نے وہ بوتل جو ہے اس کی گلوکوز کی ہاتھ میں پکڑ کے میری بہو جو کھڑی رہی, اور پھر اس کو بوتل جو ہے ہم نے آدھ گھنٹہ تک جو ہے ہم نے اس کو لگایا. یہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اتنا رش ہے تو پھر اس کو ایکسٹینشن ہونی چاہیے. آپ اس کی ڈیکوریشن پہ اتنا خرچہ کر رہے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ سٹاف جو ہے وہ وہاں پہ مہیا ہونا چاہیے. اور پھر یہ ایک اور بات بھی ہے, ڈاکٹروں کا رویہ جو ہے وہ تو جو کچھ ہے, پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے اس کا رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے, سیکورٹی گارڈ جو ہے وہ بھی بدتمیزی کرتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے رش ہے, لیکن کم از کم لوگ یہاں جو آتے ہیں, اخلاقیات کا تقاضا ہی نہیں ہے نا وہاں پہ. اور پھر اگر دیکھا جائے تو ان کو کہیں کہ سیکورٹی گارڈ جو ان کو آپ سیلریاں کا دے رہے ہیں, یہ ایک نیا ایشو ہے. اگر اس پہ تھوڑے پھر کسی وقت بات کریں گے, کیونکہ یہ ایک نیا کٹا کھل جائے گا اس ملک سے ہم گل کریں. اچھا یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے جی کہ چلے یہ تو ہو گیا کھلی کچہریاں. اچھا نہیں, میں وہی بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ سرپرائز وزٹ اپنی جگہ پہ ڈیکوریشن, اب ادویات کی فراہمی جو ہے نا وہ معیاری ہونی چاہیے, لوگوں کو ادویات ملنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جب ڈاکٹر مل جائے, ادویات کا نسخہ لکھا جائے اور اس کے بعد ادویات مل جائیں تو بندہ آدھا ٹھیک ہو جاتا ہے. اب آپ نے بات کی ہے اس سے کھلی کچہری, ٹھیک ہے, کھلی کچہریوں کا رواج جو ہے بڑے عرصے سے ہے. بات یہ ہے کہ ڈی سی صاحب یا ایس پی ڈی پی او صاحب جب کھلی کچہری لگاتے ہیں جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ایک بالکل ان کا پروگرام ہوتا ہے کہ آج مسجد میں لگائیے, کسی لوگ آتے ہیں اور آتے ہوئے جو ہے نا وہ آ کے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں. لیکن اس میں بھی زیادہ تر فوٹو سیشن ہوتا ہے, اس میں مسائل جو ہیں آج کل ڈی پی او صاحب جو ہیں وہ مساجد میں جا کے کر رہے ہیں. مجھے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے, میں اس پہ ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے سیٹل ٹاؤن میں ایک مسجد میں آ کے کھلی کچہری لگائی. اور ایک مسئلہ تھا زیڈ بلاک کا کہ ایک خاتون ہے, اس نے بڑے عرصے سے کعبہ خانہ چلایا ہوا ہے, تو وہ اس کی بڑی شکایات تھی. ایک بار میرے پاس بھی آئے تھے, میں نے کہا میں نے کہا میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا. وہ بڑی ہاتھ پیروں والی مائی ہے اور اس کے بڑے تعلقات ہیں, بہت پرانی بات ہے. وہ پہلے تو نون لیگ میں بھی شامل تھی, پھر کسی اور لیگ میں, پتہ نہیں اب کسی جماعت میں ہے یا نہیں. تو اس کے اوپر بڑے انگلیاں اٹھائی گئی, محلے والے تنگ تھے. تو اب انہوں نے سنا ہے کہ اس کے لیے حکم دیا ہے اس کو ایس ایچ او تھانہ سیٹل ٹاؤن کو, تو وہاں پہ چیک کرے اور اس کو بند کرے. بات یہ اس قسم کے کئی کعبہ خانے شہر میں چل رہے ہیں, جنگ سٹی میں بھی اطلاعات ہیں اور بھی کئی جگہ پہ. تو بات یہ ہے کہ اگر کرنا ہے تو متعلقہ جو ایس ایچ او ہے وہ کیا کر رہا ہے. اگر کھلی کچہری میں آ کے لوگوں نے اب یہ نشاندہی کرنی ہے تو وہاں کا ایس ایچ او کیا کر رہا ہے, اس کے بعد وہاں پہ اس کی اسپیشل برانچ کیا کر رہی ہے. تو بات یہ ہے
کہ جہاں کہیں اسپیشل برانچ کی رپورٹس ہوتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, مطلب یہ تھوڑا جو ہے نا اس پہ بھی سوچنے والی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ متعلقہ ایس ایچ او جو ہے نا کسی بھی تھانے کا, وہ ذمہ دار ہوتا ہے. اس کو چاہیے کہ اس کے علاقے میں جتنے بھی کرائم ہوتے ہیں وہ بجائے اس کے کہ لوگ جو ہیں اس پہ نشاندہی کریں. میں سیٹلے ٹاؤن کی بات کروں گا. سیٹلے ٹاؤن میں ایک محلہ صدیقہ بات ہے, تو اس میں پتہ چلا تھا کہ ایک دو لوگ ہیں وہاں پہ وہ بالکل کھلے عام منشیات کی پڑیاں دیتے ہیں, گھروں میں پہنچاتے ہیں. اس کی نشاندہی بھی کی گئی لیکن کچھ نہیں ہوا. اب یہ سنا ہے کہ وہاں پہ کسی ایک اوٹ کو پکڑا گیا ہے, اس سے منشیات جو ہے وہ برآمد ہوئی ہے. یہ صرف منشیات کی پڑیاں, ہیروئن وغیرہ یہ نہیں, شراب جو ہے وہ کھلے عام بک رہی ہے. یہ جو شیشہ ہے وہ سارے ہمارے یہاں ایک دو پارک ہیں, وہاں پہ رات کے وقت لڑکے آ کے بیٹھتے ہیں, دن کے وقت بھی اسکول کالج سے بھاگے ہوئے وہاں کی شیشہ جو ہے استعمال کرتے ہیں. ایک اور چیز بھی آج کل شروع کی ہوئی ہے. ایک تو یہ ناکے آپ دیکھ رہے ہیں دوبارہ لگنے شروع ہو گئے ہیں, مطلب چلو ٹھیک ہے سیکورٹی پر, لیکن بیچارے موٹر سائیکل والے تو بڑے ہی تانگ ہیں جی. اچھا تے دوسرا جڑا کام شروع ہوا ہے جی کہ پیٹرولنگ پولیس والے جناب بڑھانے جی کہ ہائی ایساں دے وچ جڑے لوگ مسافر آ رہے ہیں, کوئی پوائنٹس بڑے ہیں فیصلہ آباد روڈ تے بھی تے مختلف جگہ تے بھی, اور روک کے انہوں نے شناختی کارڈ چیک ہو رہے ہوں گے. یہ قدم نہ ہو رہا ہے. یہ کوئی 15-20 دن مہینے دے بھی شروع کیتا ہوا ہے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ ایک سسٹم بنائیں نا, سسٹم بھی سروس, اب وہ شناختی کارڈ پہلے تو 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ وہ بیچارہ اس میں لگ جاتا ہے. خیر جو بھی طریقہ کار ہے, سمجھ نہیں آتی کہ بھئی یہ کس قسم کی سروس ڈیلیوری ہے. بھئی آپ اس اڈے والے کو پابند کریں کہ وہ جب ٹکٹ دے رہا ہے اس کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے, مطلب سسٹم ہے نا, اس کو سسٹم کے ذریعے چلائیں. ہوں گڈی آ رہی ہے جناب فیصلہ آباد گدر ٹوری ہے, کوئی مریض ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی مسافر ہے, چلو نامی ہو سی روٹین میں وہ کام کر رہے ہیں, لیکن وہ گاڑی رکے گی جی 15-20 منٹ, وہ افسر صاحب اپنا روک جائیں گے راستے میں یہ 1124 والے نہیں, یہ پیٹرولنگ پولیس والے. اچھا اب اس کا ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا لاجک ہے ان کا اور کیا. اچھا دوسرا ناکے شروع ہو گئے, ٹھیک ہے پولیس کی پیٹرولنگ ہونی چاہیے, ناکوں میں پولیس کھڑی ہونی چاہیے, لیکن اور جو موٹر سائیکل والا آتا ہے وہ بیچارہ وہ پھنس جاتا انہوں نے. اصل میں ملک صاحب بات یہ ہے, آپ نے بات کی موٹر سائیکلوں کے حوالے سے, میری یہ آبزرویشن ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ شہر میں 50% سے زیادہ تو وہ موٹر سائیکل ہیں جن کے نمبر ہی کوئی نہیں ہے, اور وہ چلانے والے جو ہیں وہ تقریباً 70% لوگ ہیں جن کے پاس نہ لائسنس ہے اور نہ کوئی کاغذات ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی وہ شہر میں جو یہ چنگجی رکشے ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی کاغذات, ان کا نمبر ہی نہیں لگا. اب ہوتا یہ ہے, یہ میں نے ایک سروے کیا تھا کہ ڈیلی 35 سے 40 ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد لوگ تلاش کرتے ہیں, رکشے والا بھاگ جاتا ہے, پتہ نہیں ہوتا وہ کون ہے, بندہ ہسپتال میں پتہ لگ سی. تو بات یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریفک پولیس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان رکشوں کے کم از کم یہ کیا جو رکاوٹ ہے ان کے نمبر کیوں نہیں لگائے جاتے. بھائی جہاں کہیں بھی اگر کوئی عدلیہ میں ہے کیس تو اس کو ختم کروائیں, نمبر ہونا چاہیے, پتہ چلے کہ کون چلا رہا ہے, ترتیب ہوگا نا, مطلب کوئی ترتیب ہونی چاہیے. اب وہ ایکسیڈنٹ کر کے بھاگ جاتا ہے, پتہ نہیں ہوتا کون ہے, پھر روزانہ ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ سروس ڈیلیوری پبلک کے لیے اس کا آسان حل یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ ہمارے بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے اور یہاں پہ کونسلر وغیرہ نہیں ہے, ورنہ وہ کچھ نہ کچھ جا کے بتاتے تھے, ہوتا تھا. اب اگر گورنمنٹ نے سارا کچھ سنبھالا ہوا ہے تو ابھی دیکھیں ڈی سی صاحب جو ہے نا, سب سے زیادہ کام ان کے گلے میں جو مصیبت ہے نا وہ سیوریج کا سسٹم ہے, میونسپل کمیٹی کا کام, سب سے زیادہ شکایات جو میونسپل کمیٹی. اب وہ اتنے ڈھیٹ ہیں میونسپل کمیٹی والے, ان کو ایک بار دو بار آپ کہیں کہ یہ کام کرنا ہے, اب انہوں نے باقاعدہ بنایا ہوا ہے, وہ شکایت بھی درج ہوتی ہے لیکن شکایت کا ازالہ ہوتا ہی نہیں ہوتا. وہ بلکہ آپ کو یاد ہوگا, آپ اور میں بھی ایک بار شکایت درج کروا کے آئے تھے, یاد ہے ابھی تک کچھ نہیں, اب اس کا بھی فون نہیں آیا ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں نیت پہ کسی بھی ہم شک نہیں کرتے, نیت اچھی ہوتی ہے, لیکن جب تک آپ نیچے سسٹم بہتر نہیں بنائیں گے نا تو وہ سسٹم اس طریقے سے سروائیو نہیں کر پائے گا. اب مطلب ایک ہائیسٹ اگر فرض کریں آ رہی ہے فیصلہ آباد سے, تو اس کو آپ ایک جگہ پیٹرولنگ پولیس والے لوگ کے شناختی کارڈ چیک کر رہے ہیں, تو مطلب اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ جس اڈے سے وہ ہائیسٹ نکل رہی ہے تو وہاں پہ جو مسافر بیٹھے ہیں تو یا ان کے پاس مطلب ایک ترتیب بنا لیں اس کی. جس طرح کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ گاڑیوں میں ایک شیٹ پرووائڈ کر دی جاتی ہے, وہاں پہ نام شناختی کارڈ نمبر لکھا جا رہا ہوتا ہے, وہ شیٹ آگے جمع ہو جائے, مطلب اس طریقے سے. اس طرح ڈی ایس پی کے اسپتال ہے, بہت سارے ایشوز ہیں, مطلب ان کو بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جن کو مینجمنٹ میں سیکھ کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے فنڈنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس طرح ابھی بھائی صاحب بات کر رہے تھے کہ میونسپل کمیٹی کے بہت سارے مسائل ہیں جو مطلب جو ہے نا کہ صرف مینجمنٹ کے حوالے سے ہونے چاہیے. اب صحیح کہتے ہیں وہ بھی کہ ایک جو افسر ہے, چاہے وہ ڈی سی ہو چاہے وہ ڈی پی ہو,
मतलब वो पूरे जिले में मतलब, लेकिन ये है कि वो उनका मैंडेट ये है कि वो इन चीजों को जब तक स्ट्रिक्टली रेगुलाइज करेंगे तो निजाम बेहतर होना शुरू हो जाएगा। मलिक साहब बात ये है कि ये आपने सब आज सब तो मशवरा दें इस हवाले से। बात ये है ट्रांसपोर्ट के हवाले से, पहले मैंने देखा है कानून था, जब मुसाफिर बैठता है किसी गाड़ी में उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिख लिया जाता, बस दैट्स ऑल। बैन और इजलाई रूट्स पर ये होता था, रास्ते में चेक करने की जरूरत नहीं। फिर ये उसका किराए के लिए अगर ये सर्विस डिलीवरी इनकी बेहतर बनानी है तो कम से कम अगर रोकना है तो पूछें किराया कितना दे के आ रहे हैं। हाँ, अच्छा, वो पेट्रोलिंग वाले किराया नहीं पूछते। वो पता ये बात ये है कि जितने लोग दूसरे शहरों से आ रहे हैं उनसे पूछें किराया कितना है तो पता चल जाएगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं। इनकी ट्रांसपोर्टर्स की लूट मार जो है वो इस कदर ज्यादा है कि आप रोक नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, अब देखें जो रजिस्ट्रियां करवाने जाते हैं, अब हालत यह है कि वहां पे एक रजिस्ट्री जो है उसका रेट है डीसी रेट, और मार्केट में उसकी कीमत उससे कहीं ज्यादा होती है। सही बात। मुतलका तहसीलदार जो रजिस्ट्रार होता है वो कहता है भाई वो उसमें ये टौटी करते हैं ये जो है अर्जी नवीस और भी लोग, वो कहते हैं ठीक है ये सौदा है तो 50 लाख का असि 20 लाख का लिख देने। भाई साहब इतने रोला है ना कि अगले आते साबित करो, साबित नहीं होता जी नहीं पता में साबित करें साबित होता है। वो जो बिल्डिंग है वो जो प्रॉपर्टी है उसको जाके चेक करें देख। नहीं ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਗਰ ਰੇਟ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ तो उसमें तो साबित किਵੇਂ करें 2 लाख देता है। मसला गल साई आ गई ना कि कहने का मकसद ये है कि आप चीजों को स्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे। एक बात है वो बहुत पहले यहाँ पे थे जो भट्टी साहब थे एक डीसी, भट्टी, उन्होंने बड़ा अच्छा किया था। उन्होंने कहा था जो रजिस्ट्री तो फिर आपकी इतला के लिए अर्ज है कि जुबैर फरीद भट्टी साहब वैसे रिजाइन कर गए थे, उन्होंने अच्छा काम किया तो जुबैर फरीद भट्टी साहब ने वो रिजाइन कर गए थे, यूएन ने चले गए। मेरी उनसे बड़ी मुलाकातें रही हैं। बाद में जब छोड़ के गए उस वक्त वो एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी थे। हाँ जी। और उसने ये जो है ये जो जब 2015 में मेरी आखिरी मुलाकात उनसे हुई थी उस वक्त तो यूनाइटेड इंडस्ट्री किसी प्रोजेक्ट में थे। ये जो कराची की एक बहुत बड़ी कंपनी इसकी एग्रीकल्चर एग्रो उसको ज्वाइन किया था। वो बड़े नेक और बड़े काबिल थे। उन्होंने कहा था जब कि जिसकी रजिस्ट्री हो मेरा ये नंबर है, मुझे फोन करे बताए कि मैंने पैसे। आजकल मैंने सुना है कि डीसी साहब ने एक नंबर दिया है, बड़ा अच्छा काम है कि जिस किसी की रजिस्ट्री हो तो उसके घर उसको रजिस्ट्री जो है पहुंच जाएगी 4-5 दिनों में। तो ये अच्छी बात है। लेकिन बात यह है कि असल देखना है कि सर्विस डिलीवरी जो है ना वो आसान बनाई जाए। ये सिर्फ फोटो सेशन ना हो। अगर किसी का कोई मसला है, किसी का सीवरेज का मसला है, रेवेन्यू का मसला है, कोई और मसला है तो उसको कम से कम उसको अप्रोच तो उसी बेहतर। और इन चीजों को इंतहाई शफाफ बनाने की जरूरत है। आम तौर पे अमूमन कहा जाता है कि हम आपको तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन जब हम दफ्तरों में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें वो साफ और शफाफ मंसूबे की जो मालूमात हैं वो प्रोवाइड नहीं की जाती। उसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास जंग जिमखाना है जिसमें पता नहीं कितना काम हुआ है, कितनी जमीनें जो सरकारी जो है उसमें शामिल की गई हैं, स्विमिंग पूल को शामिल, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। खैर बेहतर ये है कि हम अफसरान की नीयत पे हमें शक नहीं होता, लेकिन उनके मसाइल जो है ना तरीका कार पे जो है ना वो एतराज जरूर होता है कि तरीका कार को बेहतर करने। मलिक साहब आपने कहा शक, मुझे तो पक होता है कि शक, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे खास तौर पे ब्यूरोक्रेसी जो है ना, चाहे वो डीपीओ है, एसएसपी साहबान रहे हैं या डीसी, उन्होंने इस कदर बड़े दिल खोल के लूटा है और फिक्र है मेरे पास और चले गए, उनका एहसास नहीं हुआ। ऐसा सारे को कोई छोड़ो सी मतलब साढ़े को ऐसा कोई जरा सबूत नहीं होता, लिहाजा वो गल नहीं करते जो साढ़े को सबूत ना हो। लेकिन ये बात जरूर है कि चीजों को आसान तरीके से भी सिर्फ मैनेजमेंट के तरीके जिसे हम कहते हैं गुड गवर्नेंस बना के किया जा सकता है। और जब तक मतलब अगर आप लोग इस चीजों को बेहतर करने की कोशिश, यकीनन ये एक अच्छी चीज होगी। अब जिस तरह डीएचक्यू के मसाइल हैं, इस तरह सीवरेज के मसाइल हैं, बखर रोड पे हमने देखा कि बहुत सारे और मसाइल भी हैं। ट्रैफिक को आप रेगुलेट कर सकते हैं, रिक्शों की एक मोटरसाइकिल चेंज की रिक्शों की एक तरतीब बना सकते हैं। तो बात चीजें आती जो इनिशिएटिव लेने से एक बात मैं करूंगा, डीसी साहब से मेरी गुजारिश है कि उनके आने से पहले यहाँ पे जो 4.25 अरब रुपए आया है, ज्यादातर उसका पैसा जो है ये पार्कों पे लगाया है, कोई सड़कें भी बनी हैं शजरकारी पे, तो इसका जो है ना वो इन्वेस्टिगेट करा ले, पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या होता है। कम से कम ये काम है, आसान होगा। ऐसा भी गल लंबी हो जाती, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अलग इस पे इंशाल्लाह अलग को करांगे, लेकिन इन्वेस्टिगेट कोई नहीं होना। ये भी मैं तो दस देना कि ये बड़ा मुश्किल अमल है। बार बेहतर ये कुछ चीजें गवर्नेंस से सीधी हो सकती है। गुड गवर्नेंस सर्विस, पब्लिक सर्विस डिलीवरी का नाम बहुत किया जाता है,
لیکن پبلک سروس ڈلیوری کی بہت سارے معاملات جو گڈ گورننس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو بہتر ہے کہ جب تک اگر آپ گورننس کو بہتر کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ عوام کو سہولیات بھی ملے گی اور ان کی مسائل میں بھی کمی آئے گی، لیکن ان کو پراپرلی نیت کے ساتھ، نیت ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن جب تک آپ نہیں، اس کا ایک بات یہ ہے ملک صاحب کہ ہر بندہ جو اپنے حصے کا کام کرے، ایس ایچ او اپنے تھانے کا ذمہ دار ہے، وہی تحصیلدار، اسسٹنٹ کمشنر اپنے علاقے کا ذمہ اب دار۔ ہر بات میں ڈی سی صاحب کو لائیں تو یہ ٹھیک نہیں اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ کسی آخر ہے کہ مانیٹر چنگا ہوئے نا تو کام سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں، استاد چنگا ہوئے تو کام سارے ٹھیک ہوتے ہیں، ہیڈ ماسٹر اسکول میں چنگا ہوئے تو استاد ہی کام کریں دے، تو کوشش کی جانی چاہیے یہ کہ چھوٹے کام ڈی سی صاحب نہیں پبلک سروس ڈلیوری اور اس کے حوالے سے اچھی باتیں ہو رہی ہیں۔ کروں گا یہ جو اس کی کھدائی ہوئی ہے نا سیوریج کی، 2-4 سڑکیں ایسی ہیں مثلا ان کو مٹی ڈالی جانی ان کو چاہیے، پھر مٹی ڈالی ہے، اس کو خدارا اس کو جلدی کمپلیٹ کریں، لوگ بڑے تنگ ہیں، ہزاروں لوگ گزرتے تھے، سڑکیں بند ہیں، ان کو 3-4 کلومیٹر جو ہے نا۔ صحیح بات ہے، اور کھڈے پڑے ایک اور بات بھی ہے، گوجرا روڈ پہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ جامع چوک سے لے کے آگے جا رہے ہیں یہ بے کالونی کی طرف، تو انہوں نے کچھ حصہ، حالانکہ وہ 220-110 فٹ چوڑی سڑک ہے، سڑک کا آدھا حصہ کاٹ دیا، اس پہ غور کریں گے کیوں ایسا کیا گیا؟ جہاں کہیں بھی کھدائی ہوتی ہے تو سڑکیں تو تباہ نہ کریں۔ صحیح کہہ رہے ہیں، پبلک سروس ڈلیوری کو بہتر ضرور بنائیں، ساتھ میں گڈ گورننس کو بھی بہتر کریں اور بہتر انداز میں جو کام ہوگا، چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں جنہیں صرف جو ہے نا آپ کی انیشیٹو دینے سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ تو مجھے اور بھائی صاحب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کسی پروگرام میں ہم دوبارہ جنگ کے مسائل پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بھی حاج صاحب نے نشان دی گئی، لیکن اس پروگرام میں جو ٹائم کم تھا، اگلے پروگرام میں ہم کسی بات کریں گے۔ مجھے حاج صاحب اجازت دیں، اللہ حافظ۔